بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اگر آپ پی پی ایس سی اسلامیات لیکچرار کا امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں یا اس عربی لیکچرر کا امتحان دینا چاہتے ہیں یا بی ایس اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایم اے اسلامیات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو عربی کی گرامر سیکھنا یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ مکمل گرامر نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم عربی کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی گرامر ہے، وہ ضرور سیکھیں۔ اس کے بغیر کامیابی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ہم عربی گرامر کی کچھ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو مرحلہ وار ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ عربی گرامر لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ لفظ کہتے ہیں، لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اصطلاح میں لفظ اس کو کہتے ہیں جس کا زبان سے تلفظ کیا جائے، یعنی زبان سے جس کا تلفظ کیا جا سکے اس کو لفظ بولتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ مستعمل، لفظ مہمل۔ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مفہوم ہو، تو اس کو با معنی لفظ یعنی لفظ مستعمل۔ اور اسی کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، معنی کے لیے ایجاد کیا گیا ہو، معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کلمہ عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو اس کے تین نام ہو گئے، کلمہ، لفظ مستعمل، لفظ موضوع۔ یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ جو با معنی لفظ ہو اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں، لفظ موضوع بھی کہتے ہیں۔ پیپر میں کسی اینگل سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا مد مقابل ہے لفظ مہمل، جو بے معنی لفظ ہوتا ہے، یعنی روٹی شوٹی۔ روٹی ایک با معنی لفظ ہے، اسی کو لفظ مستعمل کہیں گے، لفظ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور شوٹی یہ جو ہے نا لفظ مہمل ہے، بے معنی لفظ۔ لفظ مستعمل یعنی کلمہ، اس کی آگے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ دیکھیں گے جو کلمہ ہے وہ اپنے معنی پر خود دلالت کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج ہے یا نہیں۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو خود اپنا معنی واضح نہ کر سکے بلکہ کسی اور سے ملا کر اس کا معنی سمجھ آئے، جیسا کہ دیکھو سے، اردو میں سے، تک، پر، عربی میں من، الا، الا۔ تو یہ جو لفظ ہیں ان کا معنی جب تک جملے کے اندر ان کو استعمال نہ کریں، کسی فعل اور اسم سے ملائے نہ، تب تک ان کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ تو ان کو حرف کہتے ہیں، یعنی وہ کلمات جو اکیلا اپنا معنی نہ دے سکے جب تک اس کو دوسرے کلمات سے ملایا نہ جائے، اس کو حرف کہیں گے۔ ہاں، اگر وہ اپنا معنی خود بتا سکتا ہے، یعنی اس میں کسی اور کو ملانے کی حاجت نہیں ہے بلکہ خود اس کا معنی بغیر کسی دوسرے کلمہ کے ملائے سمجھ آ سکتا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں۔ اگر زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اگر اس کے اندر زمانہ ہے تو وہ فعل ہے۔ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور حرف وہ اپنا معنی خود واضح نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں آگے، فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ اردو کی گرامر، انگلش کی گرامر، فارسی، ان سب کے اندر تین قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ لیکن عربی میں دو قسمیں ہیں، فعل ماضی یعنی جو گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے، اور فعل مضارع وہ جو موجودہ یا آئندہ زمانہ میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ تو گویا مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ دونوں اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ ہو سکتا ہے، یعنی انٹرویو میں ایسا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ فعل مضارع جب اس کے اندر دونوں زمانے ہیں تو پھر آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ کسی جملے، کسی کلام کے اندر، کسی کہانی کے اندر اگر مضارع کا صیغہ آ جائے، لفظ آ جائے، تو پھر آپ ترجمہ حال والا کریں گے یا مستقبل والا؟ تو وہاں پر اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہم سیاق و سباق کو دیکھیں گے،
یعنی ماقبل اور مابعد، پیچھے والے اور آگے والے کلام کو دیکھیں گے کہ جو بات چل رہی ہے وہ حال کی ہے یا مستقبل کی، تو اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو گویا اس سے آپ کو فعل ماضی اور فعل مضارع کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، اور فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ اس کے بعد آگے ہے فعل امر اور فعل نہی۔ فعل امر کہتے ہیں، امر بنا حکم دینا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہی وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ یعنی تم دروازہ بند کرو، یہ حکم ہے، دروازہ بند مت کرو، یہ نہیں ہے۔ تو فعل امر تم یہ کام کرو، فعل نہی تم یہ کام نہ کرو۔ اس کے بعد ہے معروف اور مجہول، یعنی فعل کوئی بھی ہو، چاہے فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، فعل امر ہو، فعل نہی ہو، ان کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں ہر ایک کی، معروف اور مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں کلام کے اندر فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، کلام کے اندر فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، کام کرنے والے سبجیکٹ کا تذکرہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، یا یوں کہیں عام آسان لفظوں میں کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، کام کرنے والا سبجیکٹ وہ معلوم نہ ہو، تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ جس میں سبجیکٹ معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، اور ہاں جس میں سبجیکٹ معلوم ہو، کام کرنے والا اس کا تذکرہ کلام میں موجود ہے، تو وہ فعل معروف ہے، اسی کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں۔ فعل معروف وہ ہوا جس کے اندر کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ فاعل اس کا ذکر موجود ہو، اور فعل مجہول وہ ہے جس کے اندر سبجیکٹ کا ذکر موجود نہیں ہے یا سبجیکٹ معلوم نہیں ہے، وہ فعل مجہول، یہ جہالت سے ہے، جس کو انگلش میں ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کہتے ہیں۔ ایکٹیو وائس فعل معروف اور پیسیو وائس فعل مجہول ہے۔ تو آگے ہے فعل ماضی کی گردان، یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔